کہتے ہیں مفتاح صاحب اب ایک حل کی سب بات کرتے ہیں، مل بیٹھنا ہی تو سب سے بڑا، جو عباس صاحب تو بڑے سالوں سے یہ بات کر رہے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کسی اور کے پاس کوئی بہتر حل ہے، میں اس کے بھی حق میں ہوں. میری ناقص رائے تو یہی ہے. اس کے علاوہ سیاست ہوتی کیا ہے؟ نہیں وہ تو سر وہ تو جب ہے نا جب آپ کو کوئی چور ڈاکو نہیں کہے، وہ کہے میں چور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھتا. مسئلہ یہ کہ لائک اٹ اور ناٹ اس وقت سب سے بڑی جماعت تو پی ٹی آئی ہی ہے، اس کے بغیر آپ آگے چل نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں ہم بیٹھ نہیں سکتے، تو پھر یہ تو کیسے چیزیں حل ہوں گی؟ یہ مجھے سمجھائیے آپ. یہ ان کو بات کرنے دیں نا، عوام کے سامنے بات کرنے دیں. جو نہیں بیٹھنا چاہتا وہ کہے کہ میں نہیں بیٹھنا چاہتا. آپ اپنا باقی بیٹھ کے حل نکالیں. آپ کو کیا باقی بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ بھی نہیں بیٹھ سکتے. دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ باقی بھی مجھے لگتا ہے ان کے بھی پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے. سچی بات یہ ہے کہ جب بھی حکومت کی سائٹ سے سیریسنس ہوگی، خان صاحب بالکل بیٹھ جائیں گے. وہ باتیں بہت ساری کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے نا کہ خان صاحب نے اپنا موقف نہ بدلا ہو کبھی، جس کو عموماً یو ٹرن کہتے ہیں. تو وہ خان صاحب وہ بھی کر لیں گے. وہ میرے خیال سے اگر حکومت یہاں پہ بات کرنا شروع کرے تو اپوزیشن سے، اور روز بات ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیلی یہ جینوسائیڈبل فورسز اور حماس بھی جو ہے وہ قطر میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے اوپر جنگ ہو رہی ہے. ہم یہاں پہ آپ کے ملک میں طالبان سے بات ہوتی رہی ہے، ہم طالبان سے بات کرتے رہے ہیں، اور ہندوستان سے جب بھی ہمارا ہوتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں. تو مطلب آپس میں بیٹھ کے پاکستانی کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ایک تو یہ بات تو ہے کہ بات تو کر سکتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے اور کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کسی سیاسی لیڈر کو اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو، ہمارے ریاست کے لیڈروں کو اس وقت یہ پتہ ہے کہ ملک کتنی گہرائی میں پھنسا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو ادراک نہیں ہے. ایک تو ان کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ سلوشنز کیا ہیں، لیکن ان کو ادراک بھی نہیں ہے کہ کتنے مسئلے میں ہم پھنس گئے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا پھر ہم یہ چیزیں ڈینائی کرتے ہیں. لیکن ہندوستان ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے. وہ ہم سے پیچھے ہوا کرتا تھا 94 تک. بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے. ہندوستان سے بھی اب تو آگے نکل گیا ہے. ہندوستان کی اس کوارٹر میں گروتھ ہے نا وہ 8% ہے. آپ کی گروتھ جو ہے نا وہ 2.2% ہے آپ کی پاپولیشن سے کم. ہماری پاپولیشن جو ہے وہ کانگو کے برابر بڑھ رہی ہے. تو ہم مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمارا بیسٹ یہ ہوگا کہ ہم 5 سال میں بنگلہ دیش کی راہ پہ بنگلہ دیش تقریباً تک پہنچ جائیں. 5 سال بعد. میں آپ کو روک رہی ہوں اس پہ. آپ کہہ رہے ہیں ہم بنگلہ دیش کی راہ پہ. آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا؟ 2 سال کے لیے آئین معطل کر دیا گیا تھا. ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بن گئی تھی. انہوں نے چیزوں کو ٹھیک کیا تھا. انہوں نے پھانسیاں لگائی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے؟ پھر کیا سلوشن؟ دیکھیں بنگلہ دیش جو تھی، بنگلہ دیش میں جمہوریت نہیں ہے، اس کو میں جانتا ہوں. عوامی لیگ بھائی تھی، یہ بھی جانتا ہوں. خالدہ ضیاء کی پارٹی کو بند کیا ہے. لیکن بنگلہ دیش نے اس لیے ترقی نہیں کری کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے لیڈران کو وہاں پہ پھانسی دی ہے. اور ایکچولی بنگلہ دیش کی تو پچھلے 10-15 سال میں ترقی ہوئی ہے. یہ جو بنگلہ دیش ماڈل تھا جس کو ہم اکثر یہاں پہ بات کرتے ہیں، وہ تو بہت پرانی بات ہے. ہم نے تو دیکھیں نا 10-10 سال کے 4 ماشاء اللہ دیکھ لیے ہیں نا. تو وہ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں 10 سال تک سیاست نہ کرو. بھائی 10 سال تک تو ماشاء اللہ دیکھ لیا تو کیا ہو گیا؟ ماشاء اللہ آتا ہے تو تھوڑی سی بہتری آتی ہے. ماشاء اللہ جانے میں جو بہتری آئی ہوتی ہے سب پانی نکل جاتا ہے. بالکل. ہم نے ایک نہیں 3 دیکھ لی. بالکل. ایوب خان کا 40 سال ماشاء اللہ رہا ہے. اور ہم تو آج بھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم نے بھی ایک ایکسٹینڈڈ 1 سال کی کیئر ٹیکر رکھی نا. اور یہ بھی کیئر ٹیکر ہی ہے نا. مطلب یہ کوئی مینڈیٹ تو لے کے نہیں آئے. تو یہ بھی ہماری ایک کیئر ٹیکر ہی ہے نا. بنگلہ دیش ماڈل ہی سمجھیں. ان کو بھی لایا گیا ہے. سو تو فیکٹ آف دا میٹر از کہ کوئی کام تو کرو. مطلب کچھ کرو تو صحیح. یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ نے دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں بہن کہ کوئی طریقہ نہیں ہے. انہوں نے پھر 1 سال ضائع کر دیا. حکومت کے اخراجات، صوبے کی حکومتوں کے اخراجات کم نہیں ہوں گے. NFC ایوارڈ کو کم نہیں کریں گے صوبوں کو. آپ کا کوئی فسکل حل نہیں ہے. NFC کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے آپ کو، یعنی اس کے لیے وہ آپ کے پاس 342 لوگوں نے باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تھا. یہ انہوں نے نہیں دیا تھا. 1-2 اور لوگوں نے نہیں دیا تھا. باقی سارے مسلم لیگ، PTI، پیپلز پارٹی، JUI، ساری جماعتوں نے دیا. جماعتوں نے دیا، سب نے ووٹ دیا. اگر اس پر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو اس پر نہیں. میں جیل میں تھا، میرے دن سے فرق نہیں پڑتا. لیکن جماعت نے دیا نا. تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئیں اس بات پہ. کیا ملک کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ اگر اس بات میں اکٹھے ہو سکتے جو بھی ہماری لائلٹی باجوہ صاحب کے ساتھ ہے اس سے زیادہ لائلٹی پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے نا. تو جب ہم ان چیزوں پہ 2 دن کے اندر اکٹھے ہو سکتے ہیں، جب ہم نے قبائلی علاقوں کا انضمام کروایا تھا تب بھی ہم میجورٹی آئی تھی. نہیں آپ اب اگر آرمی چیف کہیں کہ آپ اکٹھے ہو جائیں تو کیا ہو جائیں گے آپ کے خیال میں؟ اب وہ حالات ویسے ہیں؟ آرمی چیف کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا. وہ ان کو تو خود بیٹھنا پڑے گا نا.
सियासतदान भी बैठेंगे, सारे बैठेंगे। वो कह रहे हैं हमने नहीं आना सियासत में ना, चले हम समझ लेते हैं। तो भाई वो कह रहे हैं हमने नहीं आना, चले हम मान लेते हैं। कैसे मान? दिल ना भी माने तो मान लेते हैं, चले। लेकिन मगर फिर भी सियासतदान क्या करें इस वक्त? उनके पास सियासतदान, मैं यही कह रहा हूँ, उनके पास कोई हल है किसी के पास? सारे इक़्तिदार में रह चुके हैं। हमारी आज मसला ये है कि पिछले सिर्फ 3 साल का अरसा ले लें, ज़्यादा दूर ना जाएं, सारे सियासी जमातें इक़्तिदार में रह चुकी हैं। क्या कुछ कर सकें, हालात दुरुस्त कर सकें? तो 3 साल में उनकी क्या तरबियत हुई है कि आज वो बेहतर करना शुरू कर देंगे? तो अब आपकी सियासी जमात कब आ रही है जिस पे हम? सियासी जमात देखिए हमारी ही नहीं है, एक सोच है। और हमने पहले भी कहा कि एक नए पॉलिटिकल इनिशिएटिव की ज़रूरत है, क्योंकि ये जमातें नाकाम हो गई हैं, मुल्क के मसाइल हल करने में नाकाम हैं, अपनी सोच के हवाले से नाकाम हैं, सलाहियत के हवाले से नाकाम हैं। तो अब एक नया पॉलिटिकल इनिशिएटिव है, वो जून के आखिर में इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगा। आप ला रहे हैं मतलब आपको? जी मैं साहब तो आपकी बड़ी तारीफ भी उन्होंने की, सुना है कि कुछ वो ज़ाहिर है उन्होंने की भी आपकी तारीफ। नहीं, मियाँ साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने अपने दोस्तों को याद रखा। दोस्त वो होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ होते हैं। आज तो सारे साथ हैं ना। हमने वो वक्त भी देखा है जब 13 अक्टूबर को जब मियाँ साहब के साथ जो लोग थे वो एक हाथ की उंगली पे आप गिन सकते थे, दूसरे हाथ की जरूरत नहीं थी। मुश्किल तो ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने जब वापस सदारत ली तो उन्होंने याद किया अपने दोस्तों को जो उनके साथ खड़े रहे मुश्किल वक्त में। तो आपके वापसी की कोई इम्कानात नहीं? वापसी देखें, वापसी हमारी कोई नाराजगी तो नहीं थी ना। मेरा तो बात सिर्फ ये है कि मैं उस सोच से, उस सियासत से इत्तेफाक नहीं करता जिसका चुनाव मुस्लिम लीग नून ने किया है, जो हर कीमत पर इक़्तिदार की सियासत। आप क्या चाहते हैं कि वो, यानी उनके आपके साथ जो मुतालबात तो अब नहीं मैं कहूँगी, लेकिन जो शिकवे हैं वो क्या है? कोई शिकवा नहीं है ना मुझसे वो शिकवा कर सकता, मैं उनसे कर सकता हूँ। मैं उस सोच से, मुस्लिम लीग ने एक मसलन आप ये कहते हैं कि वो जो जीती हुई सीट नहीं है मियाँ साहब की वो वापस कर दें। मैं तो इलेक्शन से पहले ही मैंने कह दिया था ना। मेरा इलेक्शन से कोई मामला नहीं है, वो तो अलग मामला हैं इलेक्शन के क्या हैं। लेकिन पहले जो आपकी सोच थी वोट की इज्जत दो, आपने वो छोड़ दिया। जब आपने वो छोड़ा तो बदकिस्मती से अवाम ने आपको छोड़ दिया। ये अब सोच मियाँ साहब को देखना पड़ेगा कि उनकी सियासत क्या है, उनका नैरेटिव क्या है। हम तो जमात बना रहे हैं, कोशिश ये है कि ऐसे लोग हों, ऐसी सलाहियत हो जो मुल्क के मसाइल की बात कर सकें, मुल्क के हल की